من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں پھاڑنے والے رب کی، ایکسپلوژن، ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی، اور میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جاتی ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں گانٹھ مار کر پھونکنے والوں یا پھونکنے والیوں کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے مہینے اسی سورے کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ پچھلے مہینے اسی سورے کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دو صورتیں قرآن پاک کی آخری صورتیں، اور دونوں مکہ مکرمہ میں ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور دونوں کا ایک ہی نام ہے جس کو معوذتین کہتے ہیں۔ ہر سورے کا الگ الگ نام ہے قرآن پاک میں، لیکن یہ دونوں صورتیں الگ الگ صورتیں ہیں، ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے ایک ساتھ، لیکن ان کا نام ایک ہی ہے، وہ ہے معوذتین، پناہ طلب کرنے والی صورتیں۔ جی، یہ دو بار آئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ ایک تو مکہ مکرمہ میں جب حالات ایک دم شدید تھے، اور یوں معلوم ہو رہا تھا کہ کفار مکہ اور ان کے سارے مکر اور ظلم کی وجہ سے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں، اور ایک طرح کا انسیکیور فیلنگ پیدا ہو گئی تھی افراد میں، ایمان والوں میں، اور ایک عجز کی کیفیت آ گئی تھی۔ اس وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی۔ پھر دوبارہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ جب اس آیت پر ہم پہنچیں گے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ والی، اس پر اس کی تفصیل آپ کو آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں یہودیوں نے جادو کیا تھا، تو جبریل علیہ السلام وہ صورتیں لے کر دوبارہ آئے اور آپ سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر یہودیوں نے جادو کر دیا ہے، اور آپ کے رب نے آپ کو اس کا علاج یہ دونوں صورتیں بتائی ہے۔ تو اس کی تفصیل ہم آگے والے اس میں پڑھیں گے جب اس آیت پر پہنچیں گے۔ پچھلے مہینے جو ہے دو آیتیں ہماری مطالعہ ہوئی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور من شر ما خلق، دو آیتوں کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ پناہ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر احادیث کی طرف رجوع کیا جائے تو اللہ کے رسول موقع موقع سے پناہ طلب کرتے تھے۔ کہیں سفر پر گئے تو وہاں طلب کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری کہ میں سفر میں تک پریشانی ہو جاؤں یا کوئی خطرہ ہو، اس سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ بیماری کے موقع سے آپ نے پناہ طلب کی، اللہ تعالیٰ مجھے بیماری سے بچا۔ پھر اس پر بھی پناہ طلب کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے غم سے، پریشانی سے، خوف سے بچا۔ تو یہ پناہ جو طلب کرنے کا مسئلہ ہے،
بندہ جو ہے قدم قدم پر دنیا میں اللہ کی پناہ کا محتاج ہے. کوئی بھی بندہ اپنے تقوی سے، اپنے ول پاور سے یا اپنی قوت سے، اپنی صلاحیت سے پناہ میں نہیں رہ سکتا. اس کی پناہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو خارج کی ہوتی ہے، ایک اندرونی ہوتی ہے. تو اندرونی پناہ اور غضب کی ہوتی ہے کہ وہ ایسے خیالات جو اس کی تباہ کن ہو سکتے ہیں، ایسے خوف جو اس کے لیے، شخصیت کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں، ایسے اندیشے جو اس کی زندگی میں سکون درہم برہم کر دیتے ہیں، ایسے نظریات جو اس کو خدا سے دور پھینک دیتے ہیں، رسول سے دور پھینک دیتے ہیں، اور فریب میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے لیکن وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو انسان قدم قدم پر اللہ کی پناہ کا محتاج ہے. اگر اللہ اسے پناہ نہ دے تو پھر دنیا میں ایسی طاقتیں ہیں، مخفی بھی اور ظاہری بھی، جو اس کو تباہ کر سکتی ہے. اور کروڑوں انسان تباہ ہو رہے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور بھی نہیں، انہیں اس کا شعور نہیں. تو یہ صورتیں پناہ طلب کرنے کی بڑی خاص صورتیں ہیں. اور قرآن پاک جو کتاب ہدایت ہے، پورا قرآن پاک جو ہے الف سے لے کے ناس تک اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بڑی روشن، واضح اور بہت کلیئر روشنی دی ہے کہ اس کو اگر انسان پڑھتا رہے، سمجھتا رہے اور عمل کے اعتبار سے پڑھتا رہے تو وہ اللہ کے قریب رہے گا، اللہ اس کو پناہ میں دے گا. اور پھر آخر میں دو صورتیں جو ہے اس طرح رکھ دی ہے جیسے دو دربان محل کے باہر کھڑے کر دیے جاتے ہیں. دو دربان یا دو سیکورٹی گارڈ کھڑے کر دیے جاتے ہیں. ایسے یہ دو سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے یہ صورتیں ہیں کہ ان سب کے باوجود بھی اگر انسان عالم ہونے کے باوجود گمراہ ہو سکتا ہے. قرآن کا عالم ہو، قرآن کا اوریٹر ہو، قرآن کا درس دینے والا ہو، مشہور بھی ہو جائے، لیکن اس کی شخصیت میں اگر غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے تو ختم، پناہ سے نکل جاتا ہے. باوجود یہ کہ قرآن سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے. تو قرآن پڑھنے کے بعد انسان پھر پناہ طلب کرے. یہ دو صورتیں جو ہے وہ آخری طور پر اس کے دل دماغ سے جو ہے نفسیاتی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، انٹرنل اعتبار سے اس کو سیکورٹی مہیا کر دیتی ہے. اس کے الفاظ بھی بڑے غضب کے ہیں. فلک پر میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسپلوژن کہتے ہیں. فلک کا مطلب ایکسپلوژن، پھٹ کے باہر آنا. تو خلاقیت میں اللہ تعالیٰ کی جو نیچر ہے، پیدا کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے نیچر بنایا ہے پوری کائنات میں، وہ پھٹ کر باہر آتا ہے. ساری مخلوقات، نباتات، سیارے اور جانور، آپ دیکھیں گے کوئی بھی نئی مخلوق ہوتی ہے پھٹ کے باہر آتی ہے. بیج پھٹ جاتا ہے جب اس سے کوپل نکلتی ہے. انڈا پھٹ کے باہر آتا ہے، انڈے سے بچہ پھٹ کے باہر آتا ہے. جتنے جاندار ہیں جدھر بھی دیکھیں آپ، تو وہ نئی مخلوق جو ہوتی ہے وہ پھٹ کے باہر آتی ہے. یہ نیچر ہے. کریشن کے باب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نیچر متعین کیا ہے جو رات و دن ہمارے مشاہدے میں آتا رہتا ہے. تو لیکن انسان اس کا پابند ہے، اس نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نیچر کا کریٹر ہے، نیچر کا پابند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے باوجود بغیر کسی نیچر کے مدد کو پہنچ جاتا ہے. جہاں تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں، میں نے مثالیں بھی دی تھی، جیسے غار ثور میں سارے اسباب ختم ہو گئے مدد کے، اور وہ جو قریش مکہ ہتھیاروں کے ساتھ بالکل دروازے پر آ گئے. اب تو کوئی راستہ نہیں ہے عقل کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے. اس وقت حضرت ابو بکر نے کہا گھبرا کر، اے اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا
غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. بغیر اسباب کے اللہ موجود ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کو خود بھی تجربات ہوتے ہیں اس کے، خود بھی انسان کو تجربات ہوتے ہیں، لیکن انسان اس کو سمجھتا ہے، اتفاق سمجھتا ہے. ارے اتفاق ایسا ہو گیا، اتفاق ایسا ہو گیا کہ میرے کو یہ مل گیا، میرے کو یہ آسانی پیدا ہو گئی. یہ اتفاق جو ہے دیکھا جائے تو یہ شرک والا لفظ ہے. اگر انسان کو کوئی بھلائی حاصل ہو جائے اتفاق سے، یہ اتفاق جو ہے اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد ہے جو کسی سبب کے بغیر انسان کو حاصل ہو جائے. یہ دیکھیں گے، آپ غور کریں گے، میں نے تفصیلات آپ کو پھر بتائی تھی. یہ من شر ما خلق ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کی بنیاد پر بنایا ہے، عدل کی بنیاد پر نہیں بنایا. یہاں آزمائش ہے، نعمتیں بھی آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے، بیوی بچے بھی آزمائش ہے، مال و اسباب بھی آزمائش ہے، بھوک بھی آزمائش ہے، تنگ دستی بھی آزمائش ہے، بیماری بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے. اگر انسان اللہ کی یاد سے اپنے دل کو بالکل خالی کر دے تو یہ ساری چیزیں فتنہ اور اس کو تباہ کر دیتی ہیں. تو یہ انسان کبھی مال و اسباب اس کے پاس ہو جاتا ہے تو غرور میں آ جاتا ہے، کہنے لگتا ہے یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میری صلاحیتوں سے حاصل ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو کڑی محنت کرتے ہیں، پوری دل و دماغ کی صلاحیتیں لگا دیتے ہیں اور لوگوں میں معروف بھی ہوتے ہیں کہ بڑے ذہین اور بڑے فطین لوگ ہیں، لیکن نقط اللہ رزق ان کو حاصل ہوتا ہے. اور کتنے لوگ ایسے بیوقوف سے بھی ہوتے ہیں، ان کو بہت بھرپور حاصل ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کسی کو ہم فضل سے زیادہ دیتے ہیں، کسی کو نپا تلا دیتے ہیں، اور اس کی حکمت ہم ہی جانتے ہیں، اس کی حکمت ہم ہی جانتے ہیں. تو بندے کے لیے خیر اس میں ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے رہا ہے شکر ادا کرے اور وہ مستحقین کو دے، جس کو اللہ نے کم دیا ہے وہ صبر کرے اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے. اس کے لیے اسی میں بہتر ہے، بہتری ہے، اسی میں بہتری ہے اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جو ترمذی کی حدیث ہے، ابھی کل ہی میرے مطالعے میں آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں پوری مکے کی وادی کو تمہارے لیے سونے کی بنا دیتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں گا سونے کو، میں تو چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن بھوکا رہوں تو تجھ سے عاجزی کروں، تجھ سے مانگوں، تجھ سے گڑ گڑاؤں. تو جو زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ جاتے ہیں نا، وہ مالی کمی زیادتی کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ دنیا ہے، دنیا میں رزلٹ نہیں، آزمائش کے لیے ہے، رزلٹ آخرت میں ہے. جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی مرضی میں خرچ کرتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے بھی انعامات ہے. جس کو اللہ نے نپا تلا دیا ہے وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اور اللہ کی قرب سے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتا، اس کے لیے بھی آخرت میں بڑے اجر ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کسی کو کیا ملا کسی کو کیا ملا، اس سے کیا نتیجہ ہے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں ہے. بہرحال تو ساری چیزیں شر ہے. اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی شر کے مقصد سے نہیں پیدا کیا ہے. شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شر کے مقصد سے نہیں پیدا کیا ہے، خیر کی معاونت کے لیے، خیر کے کوآپریشن کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے کہ انسان شر سے فائٹ کر کے گروتھ کرتا ہے، شیطان سے کشتی لڑ کے گروتھ کرتا ہے، اس کو نتیجہ ملتا، اس کا پروگریس ہوتا ہے اس سے. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ انسان اس کے لیے جو شرور ہے دنیا میں، اس کے نفس میں، خارج میں، شیطان کے فریب میں جو نفس چیزیں اس کے لیے شر ہے، اس کی اچھی شناخت پیدا ہو جائے،
اور اس کے خلاف لڑنے کا اسٹیمنا اور قوت اس کو حاصل ہو جائے، صلاحیت حاصل ہو جائے، تو وہ جنت کے لیے کوالیفائی ہو جائے گا، وہ جنت کے لیے کوالیفائی ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے درخت کو چھونے سے پہلے، اور پھر آدم علیہ السلام شیطان کے فریب میں مبتلا ہو گئے، اس کے بعد اس پیڑ پر پہنچ گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو پھر وہ گناہ کر بیٹھے، پھر انہیں احساس ہوا، پھر گڑگڑائے، انہیں اللہ تعالیٰ نے الفاظ دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہماری مغفرت نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب آپ غور کیجئے، درخت کو چھونے سے پہلے والا آدم اور غلطی کر کے پھر معافی طلب کر کے دوسرا والا آدم، کون سا آدم سپر ہے؟ تو آپ کہیں گے دوسرا والا آدم۔ اسی لیے یہاں انسان کو بھیجا گیا، آدم کو یہاں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ غلطی بھی کر جائے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اللہ کی طرف، اللہ کے آگے اپنا سر دے دے تو اللہ اس کو پہلے اسٹیج اور اوپر اٹھا دیتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان انسان سے گناہ کروا لیتا ہے لالچ میں، دلا دلا کے، لیکن جب انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے، اس کی ندامت ہوتی ہے، اس کے آنسو گرتے ہیں، وہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر کے پھر اور اونچا کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو افسوس ہوتا ہے، کاش میں نے اس سے گناہ نہ کرایا۔ آپ سمجھ رہے بات کو نا؟ تو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ شر جو ہے ہمارے لیے شر نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر کا جو خیر ہے، ہمارے اندر کی جو چھپی ہوئی کوالٹی ہے، اس سے فائٹ کر کے وہ گروتھ پاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ویکسین میں کیا ہوتی ہے؟ ویکسین اس بیماری کے مرے ہوئے جراثیم ہوتے ہیں جو اندر ڈالے جاتے ہیں اور ہمارے وائٹ بلڈ سیل اس سے فائٹ کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک اسٹیمنا پیدا ہو جاتا ہے اس بیماری سے لڑنے کا، تو ان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلوان لوگ پریکٹس کرتے ہیں، کتنی سخت محنت کرتے ہیں، ایتھلیٹکس والے کرکٹرز جو ہے کتنی سخت محنت کرتے ہیں، جان توڑ محنت کرتے ہیں، پھر کہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ سب محنت کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ تاکہ وہ سکسیس ہو سکے، وہ سکسیس ہو سکے۔ تو یہاں ہمیں محنت کرنی ہے، برائی کے خلاف لڑنا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ تو اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑا آسان نسخہ یہ بھیجا ہے، دونوں صورتیں، کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے، اور اللہ کی پناہ کے بغیر پیغمبر بھی نہیں بچ سکتا۔ دیکھیں سورہ یوسف میں آتا ہے، زلیخا نے جب ہاف نیکڈ ہو کے اس کو بلایا، اندر سے دروازہ بند کر لیا، یوسف سے کہا آ جاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام اس زمانے میں جس عمر کے تھے وہ شباب کی عمر ہوتی ہے، اور قوتیں ایک دم عروج پر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قوت جو ہوتی ہے انسان کے اندر جو داعیات رکھے گئے ہیں وہ بھوک اور جنسی قوت ہے۔ لیکن انہوں نے طلب کی کیا؟ معاذ اللہ، اے اعوذ معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو آگے آیت کا ٹکڑا یہ ہے، یوسف بھی اس کی طرف بڑھ جاتا اگر ہماری پناہ نہ طلب کر لیتا، اگر ہم پناہ نہ دیتے تو یوسف بھی اس کی طرف بڑھ جاتا۔ پھر جب جیل سے چھوٹے تو اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ معلوم کرو میں نے گناہ کیا تھا نہیں کیا تھا، ان عورتوں سے پوچھو، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے۔ تو نفس جو ہوتا ہے انسان کا وہ برائی کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی پناہ کے بغیر برائی سے نہیں، بالکل لیا نہیں بچ سکتا۔ تو انسان کے لیے جو ہے اللہ کی پناہ جو ہے ایک کوچ کنڈل ہے۔ کوچ کنڈل سمجھتے ہیں آپ؟ کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے، جیسے کرن کے پاس تھا کوچ کنڈل، یا جس کو ڈھال کہتے ہیں یا چلکھت کہتے ہیں، زرہ بختر کہتے ہیں، یہ اللہ کی پناہ یہ حیثیت رکھتی ہے۔
یہ دو آیتوں کا میں نے تھوڑا اعادہ آپ کو کر دیا. اب ہم آتے ہیں تیسری آیت کی طرف. من شر غاسق اذا وقب. اور رات کی سیاہی کے شر سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جب کہ وہ چھا جاتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو وہاں رات کی سیاہی کے کیا شرور تھے, کیا خطرات تھے. ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں بے شمار قبیلے صحراؤں میں ایسے تھے جن کا گزر بسر کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے ڈاکہ ڈالنا. وہ ڈاکے ڈالتے تھے, مال اسباب لوٹ لیتے, جانور لوٹ کے لے کے چلے جاتے تھے, وہی ان کی گزر اوقات ہوتی تھی اور کوئی پیشہ ان کا نہیں تھا. جیسے ابو ذر غفاری جو صحابی تھے اور غفاری قبیلہ جو تھا اس کا بھی یہی پیشہ تھا, لوٹ مار کا. وہاں کوئی اور کام تو تھا نہیں, نہ کھیتی تھی, نہ سبزہ زار تھا, نہ شہر تھے, نہ مزدوریاں تھیں, نہ فیکٹریاں تھیں, نہ دکانیں کوئی تھی. صحرا میں رہتے تھے. بہت سے کاروبار, یہ کچھ جگہ نخلستان تھے جیسے مدینہ ہے تو وہاں کچھ کھیتی ویتی ہوتی تھی, کھجوریں اگتی, انگور اگتے تھے, مگر بہت کم, اور دوسرے کچھ کاروبار نہیں تھے. تو بہت سے قبائل جو ہے صحراؤں میں اپنے علاقے بدلتے رہتے تھے اور ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو رات کے اندھیرے میں ڈاکے پڑتے ہیں, یعنی خوب گہرا اندھیرا ہو جائے, لوگ گہری نیند چلے جائیں تو ڈاکے پڑتے ہیں. ایک تو یہ خطرہ تھا رات میں. دوسرا یہ تھا کہ صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے یا راستوں میں حشرات الارض, سانپ, بچھو, زہریلے جو جانور ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں گے آپ کہ دن کے وقت جو ہے ہائی وے پر آپ کو کوئی سانپ وانپ تو نہیں ملے گا. رات میں اکثر سانپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں جو ٹرک کے نیچے آ جایا کرتے ہیں, اور دیکھنے میں دن میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جگہ جگہ سانپ جو ہے ٹرک کے نیچے آگے مرے ہوئے ہیں, یا کوئی اور جانور بھی آ جاتے ہیں. اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے, میں سفر بھی کرتا رہتا تو رات ہی میں ہرن ہے یا اور کوئی چیزیں ہیں تو وہ رات ہی میں باہر نکلتے ہیں. یا آپ اگر دیکھیں گے مہابلیشور گئے, کیٹس پوائنٹ آپ جائیں گے تو شام کے وقت آپ اگر کیٹس پوائنٹ جائیں, اندھیرا جیسے ہو جائے گا تو آپ کو دیکھیں گے کہ جنگلی بیل ہے, ہرنے ہیں, اور وہ جس کو تیندوا ببڑیا واغ ہے وہ کراس کرتے ہوئے ملتے ہیں, پانی پینے جاتے ہوئے, دن میں نہیں ملتے. اکثر یہ لوگ جو انسان کے لیے شر ثابت ہو سکتے ہیں رات ہی میں نکلتے ہیں. دوسری ایک بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ صحراؤں میں انٹرٹینمنٹ کیا تھا. صحرائی زندگی میں انٹرٹینمنٹ یہ تھا کہ رات جب چھا جاتی تھی تو صحرا میں مشعلیں جلتی تھی اور وہاں رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھی, ساز بجتے تھے اور رقاصہ ناچا کرتی تھی, اور یہ وہاں پر, اور شراب پیتے تھے لوگ. یہ عام انٹرٹینمنٹ وہاں یہی تھا, عام انٹرٹینمنٹ وہاں یہی تھا. تو یہ انسان کے لیے ہلاکت والی چیز ہے. تو یہ واضح یہ چیزیں ان کے سامنے رات کی تھی, جو اس وقت کی بات ہے. جب اسلام آیا شراب پر پابندی لگ گئی تو رخ و سرور پر بھی پابندی لگ گئی, اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے ہلاکت والی تھی. اور جو چیزیں ہوتی تھی راستوں میں, جب لوگ جاہلیت کے زمانے میں راستوں میں جب لوگ سفر کرتے تھے اور رات میں اتر کے قیام کرتے تھے تو کفار مکہ جو ہے وہ پناہ طلب کرتے تھے کہ اس وادی کا جو جن حکمراں ہے اس سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے, اور پھر وہاں وہ قیام کرتے تھے. اس طرح سے ان کے یہاں معمول تھا اس طرح کا, اس لیے کہ اور تو کوئی کمیونیکیشن وغیرہ تھا نہیں. تو اس کے جواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرو, اللہ سے پناہ طلب کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو دعائیں جو سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رات کی سیاہی کے شر سے. دوسری دعا آپ نے سکھائی کہ اس طرح سے کوئی سفر آپ کر رہے ہوں اور بالکل تنہائی کا مقام ہو, ویرانہ ہو, تو آپ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ان مخلوقات سے میری حفاظت فرما جس کو میں نہیں جانتا. سمجھ رہے آپ؟
ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذی شعور مخلوق صرف دو ہے، ایک انسان، دوسرے جن۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں ہو وہی اتنی ہی مخلوقات ہو، سمجھا؟ جیسے خضر علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت سکھانے کے لیے۔ اب وہ کون تھے اور ان شریعت ان پہ لاگو نہیں ہوتی تھی۔ دنیا میں تو ہم پر شریعت لاگو ہوتی ہے، ناحق کسی کو نقصان پہنچا دینا، ناحق کسی کو قتل کر دینا گناہ سے پہلے اس کے، تو وہ خضر علیہ السلام نے وہ کیا یہ سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، کسی کو مار دینے کے، نوجوان کو مار دینے کے، اس میں بہت دوسری حکمتیں ہوتی ہیں۔ کسی کشتی کو نقصان پہنچا دینے کے، اس میں کوئی دوسری حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ حکمتیں سب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی کہ آپ کے رب نے یہ حکم مجھے اس لیے دیا تھا کہ یہ ایسے ایسے آگے ان کے لیے خطرات تھے، آگے ان کے لیے نقصانات تھے، اس لیے مجھے یہ حکم ہوا، میں نے آپ کے رب سے یہ حکم سے یہ کام کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے تھے۔ یہ پوری کائنات جو ابھی ہمارے علم میں آئی ہے وہ ہمارے یعنی ہمارے تصور اور خیالات جو ہے اس سے بہت وسیع ہے، اور مسلسل ستارے اور سیارے بنے جا رہے ہیں، ایکسپلوژن ہوا جا رہا ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن۔ اللہ کے کن کہنے سے سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے، اس کو کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اچھا، پھر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علم میں جو کائنات ہے، جس میں جیسے ہمارا ایک ستارہ ہے سورج، ایسے اربوں کھربوں سورج ہے اور اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کائنات کی حد میں ہے۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت بڑے ہیں، ہماری عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتے، ہمارے علم کے دائرے میں نہیں آ سکتے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی کائناتیں بنائی ہیں اور کیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک زمین کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک سہارا واڑونٹ میں چلے جائے تو وہاں پر ایک مٹی کا ذرہ اٹھا لے ریت میں سے، اس میں اتنی حیثیت تو اس دنیا کی، تو ہماری کیا ہے؟ زمین پر رینگنے والا ایک معمولی کیڑا ہے انسان، اور کیا ہے؟ اللہ بہت عظیم ہے۔ تو یہ راتوں کے شر کی جو بات کہی گئی ہے، اب اس دور میں آپ دیکھیں گے، رات میں کیا کیا شر ہے، رات کی سیاہی میں انسان کے لیے کیا کیا شر ہے۔ وہ سب تو ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، بایولوجیکل سائنس یہ کہتی ہے، رات میں 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک کی جو نیند ہے، وہ اگر ضائع ہو جائے تو کسی نیند سے اس کی تلافی نہیں ہوتی، کسی نیند سے تلافی نہیں ہوتی۔ اس کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ رات کے پہلے پہر کو جاگنے میں، مصروفیت میں ضائع کر دیتے ہیں، ان میں بہت سی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر ہے، انوانٹیڈ تھنکنگ ہے، انگزائٹی ہے، فوبیا ہے، خوف ہے، اور بھی دوسری جو چیزیں ہوتی، شوگر ہے۔ یہ رات کی پہلی نیند کو ضائع کر دینے سے، اور وجوہات کے ساتھ یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رات کی پہلے پہر کی نیند جو ہے وہ بہت انسان کے لیے قیمتی ہے، اس اعتبار سے کہ رات کے پہلے پہر کی نیند پوری دن کی جتنی بھی تھکن ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو، اس کو جھیج بھر کے کاٹتی ہے، اس کو پورا کر دیتی ہے وہ نیند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ عشاء کے بعد جاگو نہیں، سو جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر مسواک کرتے ہوئے تشریف لاتے، پھر وضو فرماتے اور فوراً سو جاتے۔ پھر رات میں کبھی 12، 12:30، کبھی 1 بجے آپ بیدار ہوتے تو اس وقت ایک دم چست اور فریش ہوتے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے۔ تو یہ چیزیں آج کا انسان ضائع کر چکا ہے۔ سوسائٹی کا سسٹم ایسا بن گیا ہے، چاہے رات میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں صرف 2 مرتبہ جاگے ہیں، 2 مواقع پر جاگے ہیں۔ ایک تو جنگ کا موقع ہو کوئی، جس میں راتوں میں بھی پوزیشن لینے ہو، کچھ سیکورٹی کے معاملات دیکھنے ہو، جاگے ہیں آپ۔ دوسرا 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں عشاء کے بعد آئے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد۔ تو مسجد نبوی میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں آپ کو بتائیں، وہ اللہ کا رسول اور جبریل جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو 2 مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ تو اس کے علاوہ آپ عشاء کے بعد کبھی نہیں جاگے۔ مجھے یاد ہے ہم تو نوجوان تھے، تو مولانا ابواللہ صاحب ہمارے امیر جماعت تھے، تو جب وہ آتے تھے تو خطاب عام، تقریر وغیرہ عشاء کے بعد ہی ہوتی ہے، رکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایک بات یہ وہ کہا کرتے تھے کہ ملت کا یہ مزاج بناؤ کہ مغرب بعد وہ پروگرام میں آنے لگے اور مغرب بعد کا رواج پڑے۔ اللہ کے رسول نے عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اب وہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک بزرگ کی نصیحت ہے، اور کبھی ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، اور ان کو بھی مجبور کر دیتے عشاء کے بعد آئے، وہ مختصر تقریر کر کے چلے جاتے تھے۔ تو پھر جب یہ آج سے 20 سال پہلے یہ سورہ کا مطالعہ قرآن ہوا، تو من شر غاسق اذا وقب پر میں نے پھر تفصیل سے تحقیق کی، تو اتنی باتیں سامنے آئی کہ رات کی جو پہلا پہر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو رات میں 9، 9:30 بجے سو جائے گا، چاہے کچھ ہو جائے، ان کے معمول میں فرق نہیں آتا۔ تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت اور جسمانی اعتبار سے بھی انہیں کوئی عارضہ نہیں، پرسکون ان کا دماغ رہتا ہے، نہ وہ ہائپر ہے، نہ ٹینشن ہے، نہ ان کا بی پی ہے، نہ شوگر ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو رات کے وقت اگر اول وقت میں جو انسان سو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ ان ساری جو انوانٹیڈ تھنکنگ وغیرہ جو ہے، پریشانیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے، انسان کا ایموشنل گراف ہائی ہو جاتا ہے، دن میں ایموشنل گراف کم ہوتا ہے۔ رات کا جو کلائمیٹ ہے اس کا ایموشنل گراف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کو انفعالیت کہتے ہیں۔ تو پھر رات میں وہ جو ہے لوز ٹاکنگ بہت ہوتی ہے، محفلوں میں گفتگو فحش بہت ہوتی ہے، کوئی مفید مطلب باتیں نہیں ہوتی، اور رات ہی میں مشاعرے ہیں، ناچ گانے ہیں، اس طرح کی چیزیں، انسان رات ہی کی طرف میں جی لگتا ہے اس میں رات کی طرف رات میں ہی جی لگتا ہے۔ تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے، ایک حدیث میں بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سورج غروب ہو جائے اور جھٹپٹا طاری ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں لے آؤ، اس لیے کہ جیسے ہی اندھیرا طاری ہونے لگتا ہے اجنہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اجنہ اکثر دیکھا ہوا ہوگا کہ بچوں کو شام ہی کو بخار آتا ہے، مردوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ شام میں ان کی جو کیفیت ہوتی ہے بیماری کی وہ بڑھ جایا کرتی ہے، اس لیے کہ ایموشنل گراف اور سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے بہت سی شرور، اب اس میں میڈیکل یہ بات ہے
اچھا، اور یہ بات ہے کہ اجنہ ایکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی کے جو کیفیت ہوتی ہے ان کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے انسان کو یوں اسٹاکنگ کی طرف ڈال دینے کا، یا برائی کی طرف ڈال دینے کا، یا رومانس کی طرف ڈال دینے کا. اس طرح مشاعرے ہیں یہ وغیرہ سب یہ وقتوں میں ہوا کرتے ہیں. اور ایک بات بتاتا ہوں کہ پوری رات میں انسان کی توجہ بہت فوکس صحیح ہوتا ہے. اگر وہ پہلی رات میں سو جائے اور پھر اٹھے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کے ذہن میں ایک دم خالی، اس ذہن کو یکسو رہتا ہے، ذہن پورا فوکس اللہ کی ذات کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ایکسیپٹنس بڑھ جاتا ہے، اللہ کی یاد کا سارے ایکسیپٹنس بڑھ جاتے ہیں. تو یہ انسان کی نفسیاتی اعتبار سے بھی یہ بات ہے. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ رات میں اول وقت میں سو جایا کرتے ہیں ان کو میں نے بہت پرسکون پایا ہے اور بہت ہی ان کے اس طرح کی بیماریوں سے پاک پایا ہے. میرے مشاہدے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی مصروفیت کی پرواہ نہ کریں. ایک بات اور ہے، صبح کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، صبح کے وقت یعنی بالکل اولین وقت میں آپ کام کریں تو بہت فریش ہوتے ہیں اور کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے. کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، اور صبح کی مصروفیت شروع ہونے سے پہلے انسان بہت سے کام کر ڈالتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اکابرین امت نے جو تفاسیر لکھی ہے، جو دینی کام ہوا ہے، جو بڑی بڑی عظیم کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ رات کے آخری پہری میں لکھی. مولانا ابوالکلام آزاد نے پوری تفسیر ترجمان القرآن رات کے آخری پہر میں لکھی ہے. مولانا مودودی نے پوری تفسیر تفہیم القرآن آخر پہر میں لکھی ہے، رات کے آخری پہر میں لکھی ہے. اور بڑے بڑے جو لوگ رہے ہیں وہ آخری پہر ہی میں اٹھتے ہیں، کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو راگنی والے ہیں انہوں نے وہی وقت رکھا ہے مخصوص ریاض کی، جس کو کہتے ہیں، اور رات میں 3-3:30 بجے اٹھ کے ریاض کرتے ہیں. اس وقت بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہوتا ہے اور بڑی جلدی وہ اس کو سیکھ جاتے ہیں. جو لوگ بچپن سے وہ اس میں رہتے ہیں ان کو نوجوانی سے 13-14-12 سال کی عمر سے رات میں 3-3:30 بجے 4 بجے اٹھا دیا جاتا ہے، اور آج بھی ان کا یہ معمولات ہے. اس فن کو سیکھنے والوں کے آج بھی یہی معمولات ہے. تو یہ صبح کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس میں اگر آدمی، جو قومیں اس کا راز جان چکی ہیں، اس کے تجربات کر چکی ہیں، جیسے یورپ ہے، امریکہ کی بات نہیں میں کرتا، امریکہ انگلینڈ کی بات نہیں کرتا، یورپ کی جتنی کنٹریز ہیں، فرانس ہے، اٹلی ہے، رومانیہ وغیرہ وغیرہ جتنی ہیں، ان کے یہاں صبح کا دن 7:30 بجے سے شروع ہو جاتا ہے. آفیسز، گورنمنٹ آفیسز وغیرہ سب 7:30-8 بجے سے شروع ہو جاتے ہیں اور دوپہر تک ختم ہو جاتی ہے. دوپہر تک لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. پھر شام سے پہلے وہ تفریح کر لینا یا یہ سب کر، اور رات میں وہ 8 بجے سو جاتے ہیں. اچھا، ان کے آپ دیکھیں گے کہ یورپ کی سڑکوں پر اتنی قیمتی گاڑیاں آپ کو نہیں دکھائی دیں گی جتنی انڈیا میں دکھائی دیتی ہیں. اس لیے کہ وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے، لگژری لائف کے پیچھے بھی نہیں بھاگتے، زیادہ سے زیادہ کے پیچھے بھی نہیں بھاگتے، بلکہ ان کا معمولات جو ہوتے ہیں مناسب مکان ہے، کوئی مناسب گاڑی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو سائیکلوں پہ نکلتے ہیں. اور بہت سارے افراد آپ نے دیکھے ہوں گے یورپ کی جو بارڈرز ہیں ایک دوسرے کے بارڈر میں کراس کرتے ہیں تو پیدل چلتے ہیں. تو وہ لوگ بھگت چکے ہیں، تجربہ کر کے اس چیز کے نتائج کو بھگت چکے ہیں. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کہ ذرا سر درد ہوا، ارے کوئی میڈیکل اسٹور سے گولی مانگ لیا، ڈاکٹر بھی لکھے چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر ہمارے ایک شاگرد تھے، وہ گئے تھے بزنس ٹور پر، تو وہاں ان کو شام میں سر درد ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی ٹیبلٹ دے دیجئے. میں ارے ٹیبلٹ مت کھائیے. انہوں نے گرم پانی کر کے ان کو پلا دیا.
بولے ہم لوگ دواؤں کو اوائڈ کرتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت خراب پڑتے ہیں، ایلوپیتھی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں۔ ابھی ریسرچ آئی ہے سائکلوفارم وغیرہ پر، 13 دواؤں پر ریسرچ آئی ہے، ابھی پرسوں ترسوں کے اخبار میں نے بھیجی، کہ وہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہلاکت خیز دوائی ہے، اور اسے پورے یورپ میں بچا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ تجربہ کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس تو قرآن کا علم ہے، اللہ کے رسول کا یہ معمول ہے، اللہ کے رسول کی تاکیدن ہدایت ہے، ہم اس کو اختیار نہیں کرتے۔ اچھا اور میں بتاتا ہوں، آج سے 30-35 سال پہلے ہر مہینہ میں پونا جاتا تھا۔ اس وقت جماعت کا آفس جو تھا برہمنوں کے علاقے میں تھا، قصبہ پیٹ، اپن پیر مسجد کے اوپر دو روم تھے۔ تو صبح فجر کی نماز کے لیے جب ہم جا رہے ہوتے وہاں سے آفس سے، ایک 7-8-10 منٹ کے فاصلے پر جو ہے وہ قیام رہتا تھا ہمارا، وہاں کے رکن جماعت تھے، بلڈنگ تھی ان کی، اسی میں رہتے تھے۔ صبح کو ہم جاتے تھے نماز فجر کے لیے، تو دیکھتے تھے کہ ان کے گھر جو ہے کھلے ہوئے ہیں، نہا دھو کر کپڑے پہن چکے ہیں، اور آنگن میں چھڑکاؤ کر کے رنگولی بھی کر چکے ہیں۔ نماز فجر کو جانے سے پہلے ہم یہ دیکھا۔ پھر رات میں جب ہم بیٹھتے تھے تو 8 بجے کے بعد ساری ہوٹلیں بند، تو پھر ایک ملازم کو سائیکل لے کے بھیجتے تھے، وہ مسلم علاقے میں جاتا تھا، وہاں سے تھرموس میں چائے لاتا تھا، اور ہم لوگ یہاں پیا کرتے تھے۔ تو جو قومیں ترقی کرتی ہیں نا، اور جو قومیں ڈومیننٹ ہوتی ہیں علم کے اعتبار سے، اقتدار کے، آج بھی دیکھیں گے سیکریٹریٹ جتنے ٹاپ کے جو بیوروکریٹس ہیں، برہمن اس میں زیادہ ہے، اس میں برہمن زیادہ ہے۔ جن لوگوں نے زندگی میں بہت عظیم کام کیے ان کو دیکھیں گے وہ بہت پہلے سو جایا کرتے ہیں، اور صبح کو دوپہر میں صبح کو اٹھ کے وہ کام کیا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے رائٹرز دیکھیں گے آپ، یہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تحقیق میں نے پھر اس کے بعد کی، پھر مطالعہ کیا، تو اللہ کے رسول کی کوئی بات جو ہے نا معمولی بات ہے۔ یہی ایک نقطہ تھا جس کی جدید تحقیق کی طرف میں متوجہ ہوا، اور مولانا ابواللہ صاحب کی پھر اس بات کو بہت سنجیدگی سے سوچا کہ مولانا ابواللہ صاحب یہ کیوں کہتے تھے۔ عشاء کے بعد سو جاتے تھے، پھر ان کے معمولات صبح کو 3 بجے 4 بجے اٹھ کے تبھی وہ نفل پڑھا کرتے تھے، مطالعہ کیا کرتے تھے صبح کے وقت۔ فجر کی نماز سے پہلے ان کے سارے کام ختم ہو جاتے تھے، اپنا کام خود کرنے کے عادی تھے، ہاتھ سے کپڑے دھو لینا، سکھا لینا، اور جو ترتیب لگا لینا، یہ ساری چیزیں فجر سے پہلے ہو جاتی۔ تو یہ چیزیں، یہ معمولات جو ہے رات کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو، قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور دن کو انسان کے لیے مشقت کا ذریعہ بنایا۔ اچھا انسان میں رات کو جاگ کے کیا کر لیا؟ رات کو 11 بجے 12 بجے تک جاگ کے انسان کام کرتا ہے، تو 24 گھنٹے کے کیا 25 گھنٹے کر لیتا ہے؟ 24.5 گھنٹے بنا لیتا ہے؟ نہیں، اتنے 24 گھنٹے ہیں، بس ادھر سے سرک کے ادھر سرک گئے کہ صبح کو سویا کرتے ہیں۔ 8 بجے سے 12 ساڑھے 12 بجے تک جاگتے ہیں، پھر صبح کو جو لوگ فجر نہیں پڑھتے وہ تو سوتے، پھر فجر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ ہمارے بمبئی میں یہی معمول ہے، بمبئی جو ہے کسی کو جلدی سونے نہیں دیتی، اور معمولات بھی ایسے بن گئے ہیں کہ بچے بھی سونے نہیں دیتے گھروں میں، بچے بھی جاگنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب یہ موبائل نے اور آفت مچا دی ہے، یہ موبائل جو ہے خاص طور سے عورتیں جو ہے پاکستانی سیریل دیکھا کرتی ہیں 3 بجے تک، تو صبح کو اٹھتے ہی نہیں، مسلم علاقوں میں دیکھیں گے اٹھتے ہی نہیں لوگ، سنسان علاقہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہماری صحت پر اثر انداز ڈال رہی ہے، ہمارے اخلاق پر اثر انداز ہو رہی ہے، ہم بلا وجہ غصہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر مینرز نہیں ہیں، ایٹیکیٹ نہیں ہے، درگزر کا مادہ نہیں ہے مسلمانوں میں، تکبر ہے، ادھٹ ہے، آپ دیکھیں گے۔ اور برہمن کو آپ دیکھیں گے وہ بڑا مصلحت پسند ہوتا ہے، بائی پاس نکلتا ہے، جھنجھٹ سے بچتا ہے، اور جو ٹارگٹ اس نے متعین کر رکھا ہے اس ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے۔ کسی کی، میں نے برہمنوں میں رہا ہوں، وہ کسی کی مال اور دولت سے بھی مروب نہیں ہوتے، ایک چیز سے مروب ہوتے ہیں،
برہمنوں کی خاص نفسیات ایک چیز سے مروب ہوتے ہیں، علم سے. کوئی اگر کسی بھی طرح کا اچھا علم والا ہو اس کے پیر چھوتے ہیں. جتنے بھی سنگیت کے بڑے بڑے استاد ہیں نا وہ سب مسلمان ہیں، اور ان کی خدمت کرنا، باپ سے بڑھ کے ان کی خدمت کرنا، ان کے پیر چھونا یہ برہمن کرتے ہیں اور ان سے علم سیکھتے ہیں. اتنی عزت و احترام ان کا کرتے ہیں جتنے ہم اپنے مولوی اور پیروں کا بھی نہیں کرتے. آپ کے پاس اگر کوئی علم ہے تو اس کے وہ بڑے حریص ہیں. اس قوم کو میں نے دیکھا ہے، میں بچپن سے برہمنوں کے محلے میں بھی رہا ہوں. علم والا جو ہے نا وہ اس کے احترام کریں گے، اس کا پیر چھوئیں گے اور کسی چیز سے نہیں. تو یہ چیز ان کی اپنی ایک نفسیات ہے، ان کے اندر جو ہے وہ نسلی تعصب ہے، لیکن یہ کوالٹی کی وجہ سے وہ غالب ہے، وہ اقتدار پر قابض ہے اور وہ اپنے ٹارگیٹ میں کامیاب ہوتے ہیں. کانگریس میں نفوذ کر کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں بنائی ہیں 70 سال. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت مکر و فریب والی قوم ہے، یہودیوں سے زیادہ مکر جانتے ہیں. یہودی تو تاریخ میں بہت بار مار کھائے ہیں، انہوں نے کبھی مار نہیں کھایا، اور 5000 سال سے یہ پورے انسانوں کو پر حکومت کر رہے ہیں اور ان کو مذہب کے نام پر جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ سکھا دیا ہے کہ ہم جو ہے دلت ہیں، ہم برہمن ہیں. یہ اس پر انہوں نے راضی کر لیا ہے پوری قوم کو، اور اپنے تفوق اور اپنا سپریمیسی ثابت کر دیا 5000 سال سے. لیکن ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس ہدایت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رات کا جو وقت ہوتا ہے، قومیں جو اس کو جانتی ہیں وہ اس کے معمولات کچھ ٹھیک کر چکی ہے یورپ کی قومیں، اور وہ اس پر عامل ہے. اب 1400-1500 سال پہلے اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ہے کہ رات کو سو جاؤ. اس وقت رات میں وہاں بھی لوگ جاگتے تھے، اور رقص و سرور کے آج بھی ہے عربوں کے معمول. جو لوگ حج کو جاتے ہیں، حج کے بعد ذرا مینا آپ چلے جائیے. حج کے بعد رات میں 11 بجے کے بعد مینا میں وہ لوگ جو ہے بڑے جشن مناتے ہیں، وہاں بکرے بھونتے ہیں دفن کر کر کے، کیا کیا کرتے ہیں. اور بچوں کے بہت سے کھیلنے کی چیزیں ہیں، بڑوں کے حقے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں. ان کا انجوائمنٹ یہی ہوتا ہے صحرا میں. چوکور تکیے لگے ہوئے ہیں، قالین لگے ہوئے ہیں. دبئی میں گیا تھا تو ایک جگہ جو ہے وہ رات میں ساحل کے نہیں، سعودی میں یمبو گیا تھا، تو یمبو میں ساحل کے کنارے جو ہے وہ بنا ہوا ہے، وہاں پر خیمہ لایا انہوں نے اور چوکور تختے لگائے، ایسے بیٹھے رہے اور وہ حقہ گڑ گڑایا، قہوہ جو پیتے ہیں. رات گئے تب کہ پھر گپیں لڑاتے ہیں. تو یہ ان کے بھی معمولات ہو گئے جو اللہ کے رسول کی قوم سے ہے، اس لیے وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں. جی اب یہ آ جائیے، بڑی اہم آیت ہے، من شر النفاثات فی العقد، گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. جادو جو کیا جاتا ہے وہ اسی طرح کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پرانے وقتوں میں ہمارے بھی ایک بزرگ تھے، تو جو چیزیں لانی ہوتی تھی وہ رومال میں اتنی گانٹھیں باندھ لیتے تھے، کیا کیا لانا ہے. بازار میں جاتے تھے تو یہ پیاز کی، یہ ٹماٹر کی، یہ اس کی، تو پھر ساری چیزیں لے آتے تھے. غالب جو شاعر تھے رات میں غزل کہتے تھے، ہر شعر پر اپنے کمر بند میں گانٹھ باندھتے تھے، اور پھر جو ہے وہ ایک ایک شعر یاد کر کے صبح کھولتے جاتے. اب محاورہ بھی ہے، دیکھو گانٹھ باندھ دو، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو گانٹھ باندھ دو. تو یہ جادو کیا ہے پہلے اس کو آپ سمجھ لیجیے. جادو جو ہے حواس کو متاثر کر دینے کا نام. جادو واقعی کو بدل دیا، چیز کو ایک دم تبدیل کر دینے کا نام جادو نہیں ہے. مثلا یہ گلاس ہے، اس کو خرگوش بنا دیا جائے، یہ جادو نہیں. یہ گلاس ہے اور ان کے حواس پر قبضہ کر کے ان کو یہ خرگوش دکھائی دے گا.
دوسروں کو نہیں دکھائی دیتی. اس کا نام جادو ہے. جادو اس کا نام نہیں ہے کہ جادو سے تاج محل کو ناسک میں لے آئے. جادو اس کا نام ہے کہ یہاں کی کسی ٹاور کو انسان کے حواس کو ایسا متاثر کر دیا جائے کہ ٹاور تاج محل نظر آئے. سمجھے نا بات کرو. اس کا نام جادو ہے. واقعے میں تبدیل نہیں ہوتا. معجزہ کیا ہے؟ معجزہ واقعہ تبدیل ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. فرعون کے سامنے جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی. تو قرآن کی آیت میں یہ بتایا گیا موسیٰ کو وہ چلتی ہوئی دکھائی دی. لفظ کیا آیا ہے؟ موسیٰ کو چلتی ہوئی دکھائی دی. پھر ہم نے موسیٰ سے کہا لا تخف، اپنا عصا ڈالو. جب موسیٰ نے عصا ڈالا تو اس نے ان سب کو نگل لیا. ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سب کو عصا نے نگل لیا، ایسا نہیں کہا گیا، یا دکھائی دیا، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ نگل لیا کہا گیا. تو معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ واقعی عصا جو ہے وہ اژدہا بن جاتا تھا. اور لوگوں کی لاٹھیاں رسیاں جو ہوتی ہے وہ حواس پر متاثر ہو جاتی ہے، جس سے ایسا دکھائی دیتا ہے. ایک بات. دوسری بات ہے جادو جو ہوتا ہے وہ اجنہ کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پر جن کو جو ہے ٹریننگ دے کے اس کے حواس کے اس پوائنٹ کو وہ پریس کرتا ہے. تو جیسے خوف ہے یا کوئی ایک چیز اندیشہ ہے، اس کو بار بار وہ پن کرتا ہے، تو وہ اپنی لمٹ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. انسان کے حواس متاثر ہو جاتے ہیں. حواس کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کی، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت یا چھونے کی قوت، اس کو حواس کہتے ہیں. یہ قوتوں میں فرق واقع ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. دوسری ایک بات اور ہے، یہ ہے کہ ہر شخص پر جادو کا یکساں اثر نہیں ہوتا. جس کا توحید اور ول پاور جتنا مضبوط ہوگا اس پر اتنا ہی کم ہوگا. توحید یا اللہ پر یقین جس کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا اثر معمولی سے معمولی ہو جائے گا. اور جس کا عقیدہ توحید اور اللہ پر یقین دل میں ہوگا اس پر زیادہ ہوگا. اب یہ مزارات وغیرہ پر آپ دیکھتے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں. مجھ پر کبھی حاضری نہیں آتی، آپ پر کبھی نہیں آئی، آپ پر کبھی نہیں آتی، ان پہ کیسے آ جاتی؟ ہم پر کیوں نہیں جن سوار ہوتا؟ انہی لوگوں پہ سوار ہوتا ہے جن کے عقیدے میں بہت کمزوری ہو، اور وہ یہ پیر، وہ مزار، وہ دیوتا، اس میں لگے رہتے ہیں. تو عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید جو ہے اللہ کی ذات پر مکمل یقین کا نام اور اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا نام توحید. اور اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا یا کچھ تکلیف پہنچانے والا یا کوئی چیز کسی بھی قسم کی قوت سے انکار کر دے انسان اور اس پر کامل یقین ہے، اس پر معمولی اثر ہوتا ہے. تو یہ جادو کا نام ہے. جادو سمجھ گئے نا آپ کیا ہے؟ جادو واقعے میں تبدیلی کا نام نہیں ہے، حواس میں تبدیل کو متاثر کر دینے کا نام جادو ہے. بس اتنی سی بات ہے. اب کیا انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ تو بخاری اور مسلم صحیح ستہ میں حدیث اتنی ہے کہ یہودی لڑکا آپ کے یہاں جو کام کرتا تھا وہ آپ کے بال لے گیا کنگھی کے اور آپ پر جادو کیا گیا. تو آپ نے ایک دن رات اپنے آپ میں انیزی فیل کیا، انیزی فیل کرتے رہے. تو مسلسل آپ دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا کے دعا کرتے رہے. تو جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آپ پر ان یہودیوں نے جادو کیا گیا. آپ کے رب نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکے اور پورے بدن پر پھینکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے کے بعد سے آخری رات تک جو ہے
جب آپ سکرات میں بھی تھے آخری 4-5 دن، آخری رات میں بھی آپ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اب آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ دونوں صورتیں پڑھ کر میری ہتھیلیوں پر پھونکو اور پھر اپنے ہاتھوں سے میری ہتھیلیوں کو اٹھا کر میرے بدن پر 3 بار پھیرو. تو حضرت عائشہ نے یہی عمل کیا. تو رات میں ہم کو یہ عمل سوتے وقت کرنا چاہیے. ہر قسم کے اندرونی یا انوانٹیڈ تھنکنگ ہے یا فاسد خیالات سے اللہ کی پناہ میں انسان چلا جاتا ہے. اور یہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علاج بتانے آئے تھے، اس سے جادو کا ازالہ ہو گیا. اب لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے جادو جادو تو یہ بابا کے پاس، وہ بابا کے پاس، وہ برہمن کے پاس، وہ سادھو کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے واقعے کے ساتھ. اب پیغمبر کی حیثیت تو پیغمبر کی ہوتی ہے، تو ان پر جادو کیوں ہوا؟ تو اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ بھائی جیسے انسان زخمی ہوتا ہے، جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو ایک پیغمبر بھی انسان ہوتا ہے، اس پر بھی جادو ہو سکتا ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ پیغمبر پر جادو نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ معمولی سا کچھ تھوڑا بڑا فیل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو اصل مسئلہ کیا ہے. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والا، ان کے بعد ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں آنے والا. تو زندگی کے جتنے بھی کارنرز ہیں ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ہدایت مل جاتی ہے. اس میں ایک کارنر یہ بھی ہے کہ کبھی جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ تعلیم ہو امت کو، اور جس کسی کو بھی اس سے واسطہ پیش آئے تو وہ ان دونوں صورتوں سے اس کا علاج کرے. اب آپ دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہو سکتا، لیکن امت کو اس مسئلے میں بھی رہنمائی حاصل ہو، اس لیے اس واقعے سے گزارا گیا. ایک ایگزامپل ہو، ایسا ایگزامپل ہو. دنیا ہے، یہ طرح طرح کے معاملات واقعات پیش آتے ہیں. ایک دور جادوؤں ہی کا دور رہا ہے، جادوگروں کا دور رہا ہے ایک زمانہ. تو اس طرح کے عمل علم بہت سارے تھے. آج کے زمانے میں اتنا علم ہے نہیں، کہیں کہیں یہ چیزیں فاصل ہوتی ہے. اور گناہ کبیرہ میں جو 7 گناہ کبیرہ ہے، اس میں ایک گناہ کبیر یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جادو کرنے والا کبھی نجات نہیں پا سکتا، جہنم میں جائے گا. 7 گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے، بڑے گناہوں. اللہ کے رسول نے جس کو فرمایا ہے کہ جو جادو کرتا ہے وہ آخرت میں ہمیشہ جہنم میں جلے گا. یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، وہ چیز اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے. قومیں ایسی گزری ہیں جیسے ہاروت و ماروت کے زمانے میں بنی اسرائیل پر جادوگر، کافر قومیں جو جادوگر قومیں تھیں، اور وہ جادو کر کر کے انہیں پریشان کیا کرتی تھی. تو 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہاروت و ماروت کو، قرآن میں اس کا ذکر ہے. انہوں نے ان کو وہ علم سکھایا جو جادو کا توڑ ہوتا ہے. لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ ان بدبختوں نے یہ کیا کہ اس سے بھی غلط کام لیا. ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. بھائی چھری جو ہے وہ سرجن کی بھی چھری ہوتی ہے، اور چھری جو ہے قصاب کی بھی ہوتی ہے، قاتل کی بھی چھری ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے اس کے بجائے یہ کام کیا کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے اور ان کی عورتوں سے ناجائز تعلقات پیدا کرتے تھے. یہ بنی اسرائیل کی بیماری تھی. تو بھی آزمائش ہوئی ان کے لیے سیفٹی کے لیے یہ ان کو عمل سکھایا گیا تھا. انہوں نے اس کو اپنی تباہی کے لیے استعمال کر لیا. تو جادو کے ازالے کے لیے بھی کوئی کچھ علم ہوتے ہیں، اور یہ عام جو لوگوں کے لیے تو یہی ایک چیز ہے، اس سے ازالہ ہو جاتا ہے. معمول اس کا بنا لیں، رات کے وقت اس کا معمول بنا لیں. اللہ کے رسول نے معمول دیکھیے کیسے رکھا. نقات اتنی ہو گئی آخری رات میں، تھیلیاں اٹھا نہیں سکتے تھے آپ نے حضرت عائشہ سے. تو یہ ہمارے لیے ہے نا، اس میں سبق، اس میں ہمارے لیے سبق ہے. تو یہ
جادو کا مسئلہ یہ ہے. اب اس کو اور کلیئر کر دیتا ہوں میں کہ اللہ کے رسول پر واقعات سے گزارنے کا مراد یہ ہوتی ہے کہ امت کو تعلیم. ایک حدیث آتی ہے کہ آپ تہجد کی نماز کے بعد وطر پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ تہجد اتنی طویل ہو گئی کہ آپ نے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا، پھر تو آپ ایسا لگا سو گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جگایا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے وطر نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا ہے عائشہ میری آنکھیں چاہے سوتی ہو میرا دل جاگتا رہتا. یہ رسول کا کوالٹی. دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو بہت تھکے ہوئے تھے صحابہ کرام، اور فجر کی نماز میں تھوڑا وقت باقی تھا، اتنا کہ ایک نیند لی جا سکتی. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا، دونوں حدیثیں صحیح ہے، آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ تم جاگتے رہو، ہم سب سو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وقت ہو اذان دے دینا. اب حضرت بلال جاگتے تو رہے لیکن وہ خیمے کی جو لکڑی تناب بولتے ہیں نا تو اس سے ٹینک لگا لیا اور سو گئے. تو سورج نکل آیا، سب سوتے رہے. تو اللہ کے رسول آئے اور جگایا جبرائیل یہ حضرت بلال کو. کہا کہ بلال تم کو کس نے سلا دیا؟ تو کہا اللہ کے رسول جس نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے سلا دیا. بڑا پیارا جواب دیا. تو پھر آپ نے کہا کہ جو اذان دو. تو اسی وقت اذان دی گئی اور جماعت سے نماز پڑھی. اب آپ یہ حدیث میں تو یہ سب سن رہے ہیں کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل جاگتا رہتا ہے. نبی کیسا رسول ایسا غافل نہیں ہو سکتا کہ فرض نماز ترک کر کے سو جائے. لیکن یہ واقعہ پیش آنا اللہ کی مشیت میں تھا تاکہ امت کو یہ تعلیم ملے کہ ان کے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے تو کیا، اسی وقت اذان دیں اور نماز پڑھیں. آپ سمجھے بات. یہ انسانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ واقعات کے پس منظر میں اچھی طرح سبق حاصل کرتا ہے. آج بھی جو ہے ہمیں علماء کرام جو بتاتے ہیں کسی مسئلے کا حل تو بتاتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، فلاں موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا، اس سے مسئلہ نکلتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی کارنر ایسا چھوٹا ہوا نہیں ہے جس میں ہدایت نہ ملتی. تو یہ بہت بڑی بات تھی، فرض نماز کی بات تھی. اگر کوئی ہدایت نہ ہوتی، کوئی مثال نہیں ہوتی تو آدمی سوچتا فرض کے ترک کا مجرم ہو جاتا، فرض نماز کے ترک کا مجرم ہو جاتا، جماعت کے ترک کا مجرم ہو جاتا. اس وجہ سے یہ واقعہ پیش ہے. اب ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہو کہ آپ جو ہے جب تک کہ سورج نہ نکل آئے ان کو اٹھاؤ نہیں. یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر غفلت طاری کر دی ہو اس مصلحت کے لیے، آپ کو اطلاع دے دی گئی ہو کہ آپ کو ہم نے اس لیے ایسا کیا تاکہ امت کے لیے یہ تعلیم ہو. دو حدیثوں میں جب کنٹراورسی ہوتی ہے تو اس کی اس طرح سے تعبیر ہوتی ہے. اس لیے کہ رسول کا ایک جو مقام ہے جس کو قرآن میں عصمت انبیاء، اس سے یہ بعید ہے کہ وہ ایسا غافل سو جائے کہ اس وجہ بھی چلی جائے. تو یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رات کی سیاہی کے شر سے اس پر میں نے اپنی حد تک تو آپ کو بتا دیا. آخری آیت بھی کرنے کے بند من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. حسد جو ہے وہ انتہائی خطرناک مرض ہے انسان کا نفسیاتی اعتبار سے. ایک تو ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد. رشک یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم ہے یا مال و دولت ہے اور میں اس جذبے کے ساتھ کہ یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، علم بھی پھیلا رہے ہیں، تو میں یہ تمنا کروں گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو تو نے علم دیا مال دیا ہے مجھے بھی عطا فرما. یہ ہے رشک، یہ جائز ہے. حسد یہ ہے کہ میں ان سے دشمنی کروں اور ان سے وہ چیزیں چھن جائیں، ایسے پلاننگ کروں، ایسی آرزو کروں، ایسی خواہش رکھوں کہ یہ نعمت سے محروم ہو جائے. اس کو حسد کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ حسد بہت برا مرض ہے.
انسان کے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا. اکابر جو کافر تھے، کافروں کے جو سرداران قریش تھے، ان پر حق اچھی طرح واضح ہو گیا، لیکن کیوں نہیں قبول کر رہے تھے اسلام؟ حسد کی وجہ سے. اس میں سارے کفار قریش جو ہے ان کا ایک ایک واقعہ میں بتا سکتا ہوں، لیکن ابو جہل کا سن لیجیے. 2 واقعات. ابو جہل قرآن کا ایسا شائق تھا کہ رات میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ قرآن پڑھتے تو کلام کی جو عظمت ہے اور اس کا جو لطف ہے اس کو سننے کے لیے اندھیرے میں آتا تھا، اور چپکے سے سن کے اندھیرے میں واپس گھر پہ چلا جاتا. اس کی طرح 2 سردار اور تو تینوں ایک بار مل گئے تو کہنے لگے یار لعنت ہو، ہم تو یار اس محمد کو ماننا نہیں چاہتے، لیکن یہ قرآن کیا کلام سننے کے لیے لالچ میں چلے آتے ہیں. اور تینوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا کہ کل سے ہم نہیں آتے. تو یہ ہوا کہ ہر ایک نے یہ سوچا کہ وہ 2 تو نہیں آئیں گے، میں جاؤں، اور تینوں پھر آ گئے. آپ سمجھے، اب واضح ہو چکا. ایک صاحب تھے، وہ ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا. انہوں نے ابو جہل سے پوچھا، اے ابو الحکم صحیح بتانا، کیا محمد جھوٹا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں، رب کعبہ کی قسم محمد بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے. پھر تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ بولے بنو ہاشم نے جو ہے لوگوں غریبوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا. بنو ہاشم نے جو ہے وہ تلواروں کے جوہر دکھائے، ہم نے بھی دکھائے. بنو ہاشم نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی. اب وہ کہتے ہیں ان کے یہاں رسول آ گیا. رب کعبہ کی قسم میں کبھی نہیں مانوں گا کہ محمد سچا ہے اور اس کا دین بھی سچا ہے. اس کا نام حسد ہے، اور اس بدبختی نے اسے حق سے روک دیا. یہ حسد ایسی چیز ہے جو خدا سے دور کر دیتا ہے، خدا کے دین کے لیے انسان کے دل کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو کبھی بھی کسی سے حسد نہ کیا جائے. اور حاسد آدمی جو ہے صاحب نعمت آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، خواہ اس کی مخالفت کرے گا، اس کو ٹارچر کرے گا، اس کو بے عزت کرے گا، کوئی بہانہ ڈھونڈے گا اس کو ذلیل کرنے کا، اور زندگی بھر اب طویل عرصے تک اسی نگیٹیو تھنکنگ میں لگا رہتا ہے، اور مثبت یا پازیٹیو تھنکنگ سے اور اسی میں جلا کرتا ہے. ایک حدیث یہ ہے، اور وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے، اور کیا الفاظ ہے اس کے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. انسان کی نیکی کے سارے جذبات کو حسد جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. اور حسد کا جذبہ بڑی جلدی طاری ہوتا ہے، انسان پر بڑی جلدی طاری ہو جاتا ہے. اس کے ساتھیوں میں کوئی صاحب نعمت ہو جائے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا گیا ہے. ہر صاحب نعمت سے حسد کیا گیا ہے، یہ بھی ہے. تو یہ حسد کا جذبہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ انسان کو فوراً لگ جاتا ہے. نیک انسان بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے. علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے سے کبھی متفق نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں، عیب نکالتے رہتے ہیں. وہ عیب جو اس میں نہیں ہے یہ اس میں ڈال دیتا ہے، الزامات لگاتے رہتے ہیں. اور عورتیں خاص طور پر، عورتیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ حسد کرتی ہیں. تو یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اے اللہ تعالیٰ مجھے حسد سے اور اس کے جذبات سے مجھے پناہ میں رکھ. شکر کے خلاف ہے. حسد کرنے والا کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، نہ اس کی نماز صحیح ہوگی، نہ اس کی دین صحیح ہوگا، نہ یہ ہوگا. اور سب سے بڑا حاسد کون ہے؟ شیطان. شیطان کا علم اتنا تھا کہ وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو علم سکھاتا تھا، ان کو تربیت کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اس کے اندر کبر پیدا ہو گیا تھا، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے آدم سے سجدہ کرنے کو کہا، تمام فرشتوں کو. وہاں وہ ایکسپوز ہو، اس کا سارا علم، اس کا سارا تقویٰ، اور وہ اپنے آپ پر بھی ایکسپوز ہو گیا، فرشتوں پر بھی ایکسپوز ہو گیا، اللہ تعالیٰ پر بھی ایکسپوز. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی تھا
اور اپنے آپ کو اس نے کھول دیا. اور حسد کرنے والا ہمیشہ مایوس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کبھی بھی اطمینان نہیں پا سکتا. ابلیس کسے کہتے ہیں؟ ابلیس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے مایوس. اب انسان کا، شیطان کا کام کیا ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیروں گا اور تو کبھی ان کو شکر گزار نہیں پائے گا، تیری راہ سے میں ان کو روکتا رہوں گا. تو وہ انسان آدم سے اس کو حسد ہے کہ آدم نے اس کو ڈسکریڈٹ کر کے ایک اونچائی سے نیچے پھینک دیا آدم کی وجہ سے. اس لیے وہ آدم کا حسد ہے، آدم کا حسد ہے. اور شیطان لگا رہتا ہے حسد پیدا کرنے کے کام میں بھی. تو سب سے بڑا حاسد ہمارا شیطان ہے. تو کبھی آپ کو یہ کیفیت پیدا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سکھائی ہے، اللہ میں حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کسی بھی قسم کی غلط خیال، غلط جذبات، نگیٹو خیال ہو، کسی بھائی کے سلسلے میں اگر کوئی حسد پیدا ہو جائے، اس کا علاج یہ ہے، آسان علاج یہ ہے کہ اس بھائی کے لیے دعا کی، جس سے حسد پیدا ہو رہا ہو ہمارے دل میں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما اور میرے دل میں اس کی محبت فرما، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے حسد سے محفوظ کرنا. یہ بڑا تیر بہدف علاج ہے، یہ بڑا تیر بہدف علاج ہے. دعا کریں گے آپ تو فوراً حسد کے جذبات آپ کے دلوں سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد اور نصرت سے اس سورے کے مکمل مطالعہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ میرے زبان سے جو کچھ اس کی مرضی کے مطابق نکلا ہے اس کو لوگوں کے دلوں میں جما دے، اور کوئی مرضی کے خلاف نکلا ہے تو اس کو لوگوں کے دلوں سے محو کر دے. اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق میں نے بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں میرا اجر محفوظ کرتا ہے اور مجھ پر رحم فرمائے، آپ پر سب پر رحم فرمائے. اور ان شرور کا جس سے یہاں پناہ مانگی گئی ہے اس سورے میں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ان سارے شرور سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر ہم سورہ ناس کا مطالعہ اگلی بار کریں گے.